السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے اسلامی علوم و فنون کے درس میں ہم آج نص کے اقسام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نص کی تعریف اور کچھ دیگر مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ نص کے اقسام ان کی کئی قسمیں ہیں۔ نص کی پہلی قسم ہے نسخ القرآن بالقرآن، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعہ قرآن مجید کی دوسری آیت کو منسوخ کر دینا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پہلے حکم دیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور مقابلے پر جمع رہے۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت ہے اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ ایک کے مقابلے میں 10 کی جگہ پر 2 کے مقابلے میں مسلمانوں کو ڈٹ جانا چاہیے، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں لڑے۔ چنانچہ کہا گیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ تو یہ پہلی صورت ہے، پہلی شکل ہے یا پہلی قسم ہے نسخ القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعہ قرآن مجید کی دوسری آیت کو منسوخ کرنا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک حکم پہلے دیا تھا، بعد میں دوسرا حکم نازل کر کے پہلے حکم کو ختم کر دیا۔ دوسری قسم ہوتی ہے نسخ السنہ بالقرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا پہلے، بعد میں قرآن مجید کی کسی آیت کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم منسوخ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی جانب، مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، اس کو قبلہ بنایا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، سنت سے ثابت مسئلہ تھا یہ۔ قرآن مجید میں حکم موجود نہیں ہے اور نہ تو قرآن آیت کے ذریعے اس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو 17 مہینوں بعد منسوخ کر کے کیا کہا گیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کے یعنی پھیر لیں۔ تو ایک سنت کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ تو یہ دوسری قسم ہوئی نسخ السنہ بالقرآن۔ تیسری صورت ہے نسخ السنہ بالسنہ، حدیث کے کسی حکم کو حدیث ہی کے ذریعے منسوخ کر دینا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینسخ حدیث بعض بعضا کما ینسخ القرآن بعض بعضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث دوسری احادیث کو اسی طرح منسوخ کرتی ہیں جیسے کہ قرآن مجید کا بعض حصہ بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، سے مسلم کی روایت ہے کہ ہم نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن اب تم اس کی زیارت کرو۔ تو یہ تیسری صورت ہے نسخ السنہ بالسنہ۔ چوتھی شکل ہوتی ہے نسخ القرآن بالسنہ، یعنی قرآن مجید کو منسوخ کرنا سنت کے ذریعے۔ اس میں اختلاف ہے،
ابھی تک جو 3 قسمیں بیان کی گئیں، یعنی نسخ القرآن بالقرآن یا نسخ السنہ بالقرآن اور نسخ السنہ بالسنہ، اس میں سب کا اجماع ہے تقریباً۔ البتہ چوتھی شکل نسخ القرآن بالسنہ، سنت کے ذریعہ قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منسوخ ہونا ممکن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی ہوتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو چنانچہ دونوں وہی ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک مثال دی جاتی ہے قرآن مجید کے منسوخ ہونے کی۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے کیا کہا، لا وصیۃ لوارث۔ یہ مثال پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، حدیث نبوی سے قرآن مجید منسوخ نہیں ہوتا۔ سنت قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، اس لیے اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے قول والوں نے دلیل پیش کی ہے لا وصیۃ لوارثین، یہ دراصل حدیث نے قرآن مجید کو منسوخ نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن مجید ہی کی ایک دوسری آیت نے یہ وصیت کے پہلے والے حکم کو منسوخ کیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو وراثت کی آیت ہے، قرآن مجید کے اس حکم سے قرآن مجید کا پہلا حکم منسوخ ہوا ہے، اس لیے سنت سے قرآن مجید کو منسوخ کرنے کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے، کیا اجماع سے قرآن و سنت منسوخ ہو سکتے ہیں؟ تو اجماع کسی قرآنی آیت یا کسی حدیث کو منسوخ نہیں کرتا، کیونکہ اجماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی چیز کا منسوخ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک وجہ اور ہے کہ اجماع سے نسخ ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ علماء نے قرآن مجید کے کسی حکم کے خلاف اجماع کر لیا، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ نسخ ایک اور تقسیم کی جاتی ہے، وہ ہے کسی آیت کا کسی بدل کے بغیر، یعنی متبادل کے بغیر منسوخ ہونا، یعنی کوئی حکم منسوخ کر جائے اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم نازل نہ ہو، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ کوئی میرے بعد عمل کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا حکم فرض کیے جانے کے بعد ہی منسوخ ہو گیا۔ وہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ دوسری قسم ہوتی ہے کسی آیت کا دوسری آیت کے متبادل کے طور پر منسوخ ہونا، جس کی تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ مشکل حکم کو آسان حکم سے منسوخ کر دینا، دوسری قسم ہوتی ہے آسان حکم کو مشکل حکم سے منسوخ کرنا، اور تیسری شکل ہوتی ہے ناسخ اور منسوخ دونوں حکم برابر۔ آخری چیز ہے نسخ کی شکلیں۔ نسخ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، آیت جو ہے اس کی تلاوت، اس کا حکم دونوں منسوخ ہو جائے، جیسا کہ آیت رضاعت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس سے پہلے درس میں بتایا گیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت تھی
جس کی روح سے اگر بچہ 10 گھونٹ دودھ پی لے ماں کسی دوسری عورت کا تو رضاعت ثابت ہو جاتی تھی اور اس کے رشتہ دار اس کے لیے حرام ہو جاتے تھے. لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ کر دی گئی اور 5 کا حکم نازل کر دیا گیا. 5 گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی. دوسری شکل ہوتی ہے تلاوت تو باقی رہے، یعنی قرآن مجید میں وہ آیت موجود رہے لیکن اس پر حکم نہ، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کا حکم منسوخ ہو جائے. تو جیسے میں نے ابھی مثال پیش کی تھی آیت مصابرہ کی، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. یہ آیت آج بھی قرآن مجید میں باقی ہے جبکہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال دی جاتی ہے. شریعت میں پہلے حکم تھا کہ ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی بیوہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال تک عدت گزارے، متان الی الحول غیر اخراج. 1 سال تک عدت گزارنا کا حکم دیا گیا تھا. لیکن ہم اور آپ سب کو پتا ہے کہ آیت بعد میں منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کیا گیا. وہ دوسرا حکم کیا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی. تو حکم بدل دیا گیا. اس طرح کی اور بھی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں. تیسری شکل ہے حکم باقی رہے اور صرف تلاوت منسوخ ہو جائے. یعنی پہلے تو وہ قرآن مجید کی آیت قرآن مجید میں تھی، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو منسوخ تو کر دیا تلاوت، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی، اس پر عمل کیا جائے گا. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کی کتاب میں رجم کی سزا نہیں ملی اور لوگ پھر ایک فریضہ چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں. خبردار، اگر زانی شادی شدہ ہو اور حجت قائم ہو جائے تو رجم کرنے کی سزا برحق ہے. میں نے خود قرآن مجید میں پڑھا ہے الشیخ و شیخ تو اجازہ فرجمہما. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے. سورہ احزاب میں کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں آیتیں زیادہ تھیں، سورہ بقرہ کے برابر تھی. اس میں ایک آیت یہ بھی تھی الشیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجمہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم. تو یہ آیت آج قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو منسوخ کر دیا ہے تلاوت کرنا. لیکن جو حکم دیا گیا تھا کہ شادی شدہ لڑکا یا شادی شدہ لڑکی زنا کرتا ہے یا زنا کرتی ہے تو پھر اس کو سنگ سار یعنی پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. اس کے بعد آخری چیز ہے منسوخ شدہ آیات کی تعداد کتنی. اس میں اختلافات ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے منسوخ شدہ آیات کو تلاش کرنے کے بعد کہا کہ 20 آتے ہیں، لیکن اس میں بھی اختلاف کیا منسوخ ہے کہ نہیں منسوخ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 4 ہی آیتیں منسوخ کرتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں. تو منسوخ شدہ آیات کی تعداد میں اختلاف ہے اور یہ اس میں اجتہاد کا مسئلہ ہوتا ہے. کوئی عالم کوئی فقیہ اپنی اجتہاد کی بنا پر کسی آیت کو منسوخ مان لیتا ہے، اس کی یہاں دلائل مضبوط ہوتے ہیں، اور کوئی عالم اس کو نہیں مانتا. تو منسوخ شدہ آیات کی حتمی تعداد بیان نہیں کی جا سکتی. اس طرح سے آج کے درس میں ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ختم ہوا. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں قرآن مجید کی جمع تدوین اور حفاظ کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.